السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج 260 59 سے پڑھیں گے، 259 سے 258 تک پڑھا تھا۔ او کالذی، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو مرہ گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قال، اس نے کہا، انہ، اس طرح، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس کو اللہ، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے، فاماتہ اللہ، تو اللہ نے اسے موت دی، 100 عام سال، ثم بعثہ، پھر اسے زندہ کیا، قال کم لبثت، اللہ نے کہا کتنی دیر تم یہاں رہے، قال لبثت، انہوں نے کہا میں رہا ہوں، یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، قال بل لبثت، اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ لبثت، تم مرے رہے، 100 عام سال، فانظر، چنانچہ دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتصنہ، نہیں سڑا، وہ خراب نہیں ہوا، وانظر، اور تو دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، اور یہ اس لیے تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیۃ العظیم، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر، اور تو دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف، کیسے، ننشزھا، ہم ابھارتے ہیں ان کو، ثم نکسوھا، پھر پہناتے ہیں ان کو، لحمن، گوشت، فلما، پھر جب یہ سب ہو چکا، تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، قال، تو اس نے کہا، اعلم، میں یقین رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی، اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات تھی، صفات کا تذکرہ ہے۔ وہ شروع ہی یوں ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، اور قائم رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر اہل ایمان جو ہیں وہ نیکی کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں حساب دینا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر حساب دینا ہے۔ تو یہ عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ پختہ ہوگا، اتنا اچھا انسان کا کردار ہوگا۔ اپنے کردار کو ہم اس عقیدے کی بنیاد پر جانچ سکتے ہیں، اور اپنے عقیدے کو اپنے اس کردار کی بنیاد پر جانچ سکتے ہیں۔ جو عقیدہ آیت الکرسی میں بتلایا گیا، اس کی یہ دوسری دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ ایک دلیل کل تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں نمرود کا نام نہیں لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ نے ان کا نام لیا،
یہاں پر بھی وہی عقیدہ بیان کیا گیا. اس کی وضاحت کتب تفسیر میں آتی ہے کہ وقت نصر جو بادشاہ تھا، پہلی آیت میں نمرود کا تذکرہ تھا، اس آیت میں وقت نصر کے متعلق آتا ہے کہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے ملک شام پر حملہ کیا اور اس بستی کو تہس نہس کر رکھ دیا اور کچھ لوگوں کو قید کر اپنے پاس بابل میں لے گیا. بابل ایک شہر تھا، وہاں لے گیا. وہاں اس نے ان لوگوں کو رکھا اور پھر وہاں سے جب وہ لوگ رہائی پا کر واپس آ رہے تھے، ان میں عزیر علیہ السلام بھی تھے. عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے متعلق آتا ہے کہ انہیں تورات زبانی یاد تھی. تورات زبانی یاد تھی. جو وہ واپس آ رہے تھے تو اس بستی کے پاس سے گزرے جس کو وقت نصر نے بالکل تہس نہس کر رکھ دیا تھا. گزرتے ہوئے اپنے گدھے پر سوار تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا. خیال آنا، وسوسہ آنا، یہ تو کوئی بعید والی بات نہیں ہے. کسی کے ذہن میں کچھ بھی خیال آ سکتا ہے. جب ان کے ذہن میں یہ خیال آئے تو اللہ نے انہیں موت دے دی. اللہ نے انہیں سلا دیا. 100 سال تک یہ سوتے رہے. ان کا کھانا جو تھا وہ ان کے پاس تھا اور جس گدھے پر سوار تھے وہ گدھا بھی مر گیا. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا، اٹھایا. یہ سورہ بقرہ کا چوتھا واقعہ ہے جس میں مردے زندہ ہو رہے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ 5 مقامات پر یہ بات آئی ہے. یہ چوتھا واقعہ. جب اللہ نے انہیں اٹھایا تو مفسرین کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا. جب یہ سوئے تو صبح کا وقت تھا. تو اللہ نے پوچھا کم لبثتا، کتنے سال سوئے رہے؟ کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. لیٹتے ہوئے تو پتہ نہیں لگا کب آنکھ لگ گئی، اب شام ہو رہی، پورا دن سو گیا ہوں گا یا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو. 100 سال. جب 100 سال بعد بیدار کیا تو فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی اور پینے کی طرف دیکھو، خراب نہیں ہوا. سب سے پہلے یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. آپ کھانا کو ایک دن رکھ دیں، دوسرے دن اس میں اسمیل آنے لگ جاتی ہے. دوسرے دن نہ بھی آئے، موسم اچھا ہو، تو تیسرے چوتھے دن وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کھانا اور پینا وہ خراب نہیں ہوا. اور وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھا جو ہے وہ بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا، وہ مر چکا تھا، اس کا گوشت وغیرہ سب ختم ہو گیا تھا. وہ ہڈیاں تھیں وہ بھی بوسیدہ. 100 سال میں کیا حال ہوا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے نشانی بنانے والے لوگوں کے لیے. یہ قدرت کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ 100 سال موت کے بعد بندے کو دوبارہ زندہ کرا. تو جو رب یہ نشانیاں دکھلا رہا ہے وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا، مردے زندہ ہوں گے. پھر وانظر الی العظام، اللہ نے فرمایا کہ ہڈیوں کی طرف دیکھو. جب انہوں نے ہڈیوں کی طرف دیکھا تو ہڈیاں آپس میں ملنے لگ گئیں. ہڈیاں جو تھیں جدا جدا بوسیدہ ہڈیاں وہ آپس میں ملنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے دکھلایا. ہڈیاں اٹھی اور جڑیں اور پھر پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا. کیف ننشزھا، کیسے مبارتے ان کو، ثم نقصھا لحما، جب وہ ڈھانچہ تیار ہو گیا تو پھر اللہ نے اس پر گوشت چڑھا دیا. اس گدھے کو بھی اللہ نے بنا دیا جو ان کے سامنے بوسیدہ ہڈیاں بن گیا تھا. فلما تبین لہ، پھر سب کچھ ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عزیر علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا، بلکہ ایمان تھا، یقین تھا. لیکن انسان سوچتا ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے. اللہ نے انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے دکھلا دیا اور جب دیکھ لیا تو یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں اور اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. یقین اور پختہ ہو جاتا ہے، پھر کسی کو اس طرف قائل کرنا اور مائل کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے سب سے زیادہ ایمان انبیاء کے پاس ہوتا ہے.
ان کے پاس ایمان میں وہ عین الیقین ہوتے ہیں، جبھی تو وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم جیسا بندہ تو کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے، خود شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے اور وہ کیسے، لیکن انبیاء کے پاس سب سے زیادہ ایمان ہوتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دکھلایا تو وہ کہنے لگے عالم میں یقین رکھتا ہوں، بہت زیادہ علم رکھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہتے ہیں یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ اپنی قوم میں واپس آئے تو ان کے بیٹے اور پوتے بوڑھے ہو چکے تھے۔ 100 سال اگر آج ایک شخص آج اس کی عمر ہو 20 سال، اس کا بیٹا، ایک شخص کی عمر 30 سال ہے، اس کا بیٹا 4 سال کا ہے، 100 سال بعد اس کا بیٹا 104 سال کا ہوگا، پوتے بوڑھے ہوں گے، اب اس کی عمر 30 سال ہی ہو۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب یہ اپنی بستی میں آئے تو ان کے بیٹے اور پوتے وہ بوڑھے تھے اور یہ جوان تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس بنیاد پر لوگوں نے انہیں، یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ انہیں تورات بھی یاد تھی، ان کے پاس تورات موجود نہ تھی، تورات میں تحریف کر دی تھی، کچھ لفظ کسی کو یاد تھے کسی کو نہ تھے۔ ان سے تورات سن کر انہوں نے لکھی تو ان پر یہ الزام لگا دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اسی بنیاد پر۔ تو یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے۔ اب کبھی کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہوتا، ہمارے سامنے بھی ہو جائے۔ یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے کہ کون اللہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ انبیاء کو تو یقین تھا، اللہ نے انبیاء کو سامنے یہ معاملہ دکھلا بھی دیا کیونکہ وہ مانتے تھے۔ اس میں ان کی آزمائش ہے، امتحان نہیں تھا، ان کا ایمان اللہ نے جانچ لیا تھا کہ یہ اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والے، وہ ڈگمگانے والے نہیں تھے۔ ہمارے ایمان کو جانچا جا رہا ہے، اگر ہم سب کے سامنے بھی یہ واضح ہو جائے، یہ دکھلا دیا جائے تو پھر امتحان اور آزمائش کس بات کی رہی؟ پھر کافروں میں اور اہل ایمان میں فرق کیا رہا؟ فرق یہی ہے کہ الذین آمنوا الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی ایمان ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، یہودی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے، کئی مذاہب یہ نہیں مانتے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے۔ یہ اگر عقیدہ مان لیا جائے، آخرت کا عقیدہ مان لیا جائے، تو بہت سارے معاملات انسان کو سدھار کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں بھی تیسرا واقعہ دہرایا گیا، اور اس آیت میں شخصیت نہیں بتائی گئی کہ کون ہے۔ تیسری بات، تیسری جو آیت ہے، تیسرا جو واقعہ، اس میں پھر شخصیت کا تذکرہ کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا اس کو مانتے نہیں ہو، اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو کہا قال بلا، کیوں نہیں، مانتا ہوں اس بات کو، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اور زیادہ اطمینان آ جائے، میں اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ لوں، میرا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ، تو پکڑ لے، اربعۃ، 4 من الطیر، پرندوں میں سے، فصرہن، پھر ہلا لے ان کو، الیک، اپنے ساتھ، ثم اجعل، پھر رکھ دے، علی کل جبل، اوپر ہر پہاڑ کے، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر تو ان کو بلا، یأتینک، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ بہت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، اور ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پہ رکھ دو، اور پھر انہیں بلاؤ، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ رہے۔ اب وہ پرندے کون سے تھے یہ نہیں بتایا، پرندوں کے کون سے حصے ذبح کیے گئے، کتنے ٹکڑے کیے گئے یہ بھی نہیں بتایا، کہ ان کا قیمہ بنایا گیا، ٹکڑے کیے گئے، پہاڑ کتنے تھے یہ بھی نہیں بتایا گیا، ایک پہاڑ تھا یا الگ الگ پہاڑ تھے، یہ کچھ نہیں بتایا۔ اصل مقصد بتلایا گیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ پہاڑ کے پرندوں کے ٹکڑے رکھے ذبح کر کر،
اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے چلے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تعویلات کرتے ہیں. کچھ لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن معجزات کو نہیں مانتے، قرآن کے معجزات کو نہیں مانتے، رد کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی، بظاہر تو معجزہ ہی ہے نا، یہ اس کی تعویل کی، رد کیا، بہانے بنائے. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوموں کو زندہ کیا. قوموں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 قومیں بلا لیں اور ان کو اس طرح سے کر، پہاڑوں پر ان کی تربیت کر، پھر وہ تیرے پاس آ جائیں گے، تیرے تابع بن جائیں گے. اس طرح کی تعویلیں اور ترجمے میں بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ من معنی میں لاتے ہیں. اچھا اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے تمہارا ہی ترجمہ ہی درست ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تو یہاں تو سوال یہ ہو رہا کئی بار تو یہ موت، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال نہیں ہو رہا کہ مردہ قوموں کے اندر زندگی کیسے آئے گی. سوال یہ کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تم اس کو مانتے نہیں ہو؟ تو مردہ قومیں تو کبھی بھی زندہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہو رہی. قرآن کے ظاہری الفاظ ہی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا اور یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور یہ بات ہمیں بابر کروا دی گئی، بتلا دی گئی کہ اللہ یقیناً مردوں کو زندہ کر دے گا. اصل میں ہمارے ہاں بگاڑ پتہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کو مخلوق کی مثل سمجھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی، مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں کر سکتا. یہ انسان، شیطان اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر وہ بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر ایک شخص پاکستان میں، ایک یورپ میں، ایک عرب میں، ایک ہندوستان میں، ایک کسی اور ملک میں، سب بیک وقت اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے فریاد مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سب کو دے رہا ہے. کوئی انسان تو ایسا نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق تو ایسا نہیں کر سکتی. اللہ یہ کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہمیں جو بھیجا گیا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ میری اور آپ کی آزمائش ہو، انسانوں کی آزمائش ہو. اب سوچیں آپ، اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہے اور اس سے پہلے کتنی تھی، قیامت تک کتنی آئے گی. اللہ کو ہر لمحے ہر ایک کے حال کی خبر ہے. اللہ کسی سے بھی غافل نہیں ہے، کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان اور یقین کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ ایمان انسان کے سدھار کا سبب ہے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل، مثال اس شخص کی طرح ہے، مثال اس کی طرح ہے، کمثل، مثال مانند اس کے، حبۃ، اس دانے کی ہے، انبتت، جو اگاتا ہے، 7 سنابل، بالیاں، فی کل، ہر بالی میں، سنبلۃ، ہر بالی میں، 100 حبۃ، دانے ہیں. واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. سادے سے لفظوں میں بات بتا دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو کتنا اجر ملتا ہے. کتنا اجر ثابت ہوا اس میں سے؟ 700 گنا. ایک بالی، 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. کتنے دانے ہوں گے؟ 700 دانے. جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے 700 گنا دیتا ہے. یہ تو لمٹ اللہ نے بتائی. اور آگے فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، کبھی کبھار اللہ اس سے بڑھا کر بھی دیتا ہے. 1 روپے کا اجر 700 گنا سے بھی بڑھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. شرط کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، نیت خالص ہونی چاہیے. نیت اگر اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے، 3 معاملے بڑے خطرناک ہیں نیت کے حوالے سے. ایک، قرآن کا قاری اور عالم
اور ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور ایک مال خرچ کرنے والا، ان تینوں کی نیتوں میں بڑی جلدی فتور آ جاتا ہے، بہت جلد یہ نیتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ عالم اور قاری کی نیت میں یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ میرے علم کی تعریف کریں، اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ میری شجاعت کے چرچے کریں، اور مال خرچ کرنے والے کی نیت میں یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن، صحیح بخاری کی روایت ہے، جہنم انہی تین لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ جہنم میں سب سے پہلے یہ لوگ ڈالے جائیں گے، فرعون، قارون، حامان، شداد، بڑے بڑے نمرود، بخت نصر، بڑے بڑے کافر گزرے دنیا میں، لیکن ان سے بھی پہلے یہ تین افراد جہنم میں داخل ہیں، کیونکہ ان کی نیت میں فتور تھا، نیت خراب تھی۔ اور نیت اگر اچھی ہو تو ایک لقمہ جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس لقمے کو پالتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لقمے کو احد پہاڑ کی طرح کر دیتا ہے۔ اللہ نے مثال بھی کیا دی، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے گٹلی زمین پر ڈالی، اس سے درخت نکلا، اور اس درخت پر پھل کتنا لگتا ہے، انگور ہیں، آم ہے، بھٹا ہے، مکئی ہے، کتنے دانے نکلتے ہیں ایک دانے سے۔ اس دانے کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر دانہ اچھا ہو، زمین اچھی اور پانی اچھا ملے تو رزلٹ کتنا اچھا آتا ہے۔ مال حلال کا ہو، عقیدہ توحید ہو، نیت خالص ہو، تو آپ کا 1 روپیہ کئی روپے لے کر واپس آتا ہے، آپ کا 1 دینار کئی دینار لے کر واپس آتا ہے۔ اگر آپ کی زمین خراب ہے اور آپ دانہ ڈال دیں، فصل نہیں اگتی۔ زمین اچھی ہے، دانہ خراب ہے، تب بھی درخت نہیں آتا، پھل نہیں آتا، پانی صحیح نہ ملے تب بھی فصل نہیں آتی۔ ہماری بھی تینوں چیزیں درست ہونی چاہیے، عقیدہ بھی، نیت بھی اور مال بھی۔ عقیدہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے، مال حرام کا ہے تو رزلٹ نہیں آتا۔ تو آپ اچھی نیت سے، اچھے عقیدے سے حلال مال کو خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ انسان سنبھال نہیں پاتا، اور اللہ ریٹرن کرتا ہے۔ یہ بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 245 تھی۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ تو یہاں کم سے کم جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے۔ 1 روپیہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا تو 10 تو ریٹرن ہے ہی، لیکن بعض ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے 700 گنا دیتا ہے، اور بعض کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو اس میں تینوں چیزیں ہماری درست ہونی چاہیے، نیت بھی، عقیدہ بھی اور مال بھی۔ کوشش کیا کریں کہ جب خرچ کر رہے ہوں، کوئی نیکی کرو تو نیت کو چیک کیا کریں، کیوں کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر نیت کی اصلاح کر لیں، بس ذہن میں یہ خیال لے آئے کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ یوں سوچیں، تصور کریں کہ اللہ تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، بس۔ اور پھر جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر جتاتا اور بتلاتا نہیں ہے، چھپاتا ہے۔ اگلی آیتوں میں وہ بات بھی آ رہی ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد انسان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے۔ مال خرچ کیا، اب ہم نے مسجد میں پنکھا لگا دیا، کسی کو نہیں پتا تھا پنکھا لگایا، اب ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے لگایا ہے، کسی بہانے سے نا، میں یہاں بیٹھا، ظہر میں ہوا ہی نہیں آ رہی تھی، اب میں نے پھر نیا پنکھا لگا دیا تاکہ پتہ چل جائے اس کو کہ میں نے پنکھا لگایا۔ ہم بہانوں سے بتاتے ہیں، فلاں بندہ بڑا غریب تھا، مجھے پتہ چلا تو پھر میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنی نیکی کے تذکرے کے۔ صحابہ چھپاتے تھے، جیسے ہم گناہ چھپاتے ہیں نا، اگر آپ کوئی غلطی کر لیں، میں کوئی گناہ کر لوں، تو میری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اس گناہ کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایسے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے۔
کچھ نیکیاں ایسی بھی رکھنی چاہیے کہ جن کا گواہ صرف اللہ ہو، جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین، ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کام کیا، جس کے لیے کیا بس اس کو پتا ہے، کسی اور کو نہ بتائے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما انفقوا، اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، من ولا اذى، احسان جتلانا اور نہ ایذا دینا، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مال خرچ کرنے کے بعد دو کام نہیں کرتے، احسان نہیں جتلاتے۔ احسان جتلانا کیا ہوتا ہے؟ بابر کرانا کسی کو، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں مجبور تھا، پریشان تھا، آپ نے مجھے کوئی قرض دے دیا یا کوئی صدقہ دے دیا، اب مجھے دوبارہ کسی کام کی ضرورت پڑ گئی، حاجت پڑ گئی، میں آپ کے پاس آیا، آپ نے بھی تو نہیں دیا کچھ، لیکن پرانا احسان جتلا دیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا۔ آپ کا احسان جتلانا میرے لیے تکلیف کا باعث بنا، میرے لیے تکلیف کا سبب بنانا۔ اللہ نے فرمایا کہ من ولا عذا، نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ احسان جتلانے سے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ احسان جتلایا جائے تو جس کے ساتھ احسان کیا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، جو لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اگلی آیت میں یہ بات بھی آ رہی کہ احسان جتلانے سے، تکلیف دینے سے بہتر کیا عمل ہے، وہ بھی اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 400 دینار نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے بطور صدقہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ عبد الرحمن گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا ہاں، 400 دینار اور گھر پہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کیوں چھوڑ کر آ گئے، کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ اللہ نے اتنا دیا، اتنا مال دیا کہ انسان آج کے دور میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہیں جب ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے تو سعد بن ربیع نے ان سے کہا تھا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو تم دیکھ لو، جس کو بولو کہ طلاق دے دوں گا تو مجھ سے نکاح کر لینا، اور جتنا مال ہے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میرا لے لو۔ کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھیں، اپنی بیوی بھی اب اپنے پاس رکھیں، اللہ آپ کو مال میں اور اپنے گھر میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتائے۔ یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو لوگ دوسروں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح نوازتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس مجھے فلاں سے مدد مل جائے، فلاں کی ہیلپ ہو جائے، فلاں مجھے دے دے، وہ بیچارے ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں۔ جو ذہن کو اللہ کی طرف لگا لیتے ہیں، اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد رسول اللہ کی بیویوں کا ٹوٹل خرچ عبد الرحمن بن عوف اٹھایا کرتے تھے، تمام خرچ۔ اور پھر انہوں نے اپنے مال میں سے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اصحاب بدر، وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے، ہر ایک کو 400 دینار دیے جائے، 400 دینار ہر ایک کو دیے گئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے بھی وصیت کی تھی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو جو ان کا سونا اور چاندی تھا نا، سونا اور چاندی پتہ کیسے ان کا تقسیم ہوا تھا ان کے وارثوں میں؟ اتنا سونا تھا کہ ہتھوڑوں سے توڑ کے تقسیم کیا گیا، ہتھوڑوں سے توڑ کے۔ اب آپ سوچیں کہ سونے کے کتنے بڑے بڑے پیس ہوں گے کہ ہتھوڑوں سے توڑا گیا۔ اتنا سا سونا بھی ہونا تو آج بھی تقریباً 2 کروڑ کا بن جاتا ہے، اتنا سا سونا، 1 کلو سونا بھی۔ اور کئی کلو سونا ہو تو کتنا اللہ نے مال دیا۔ شروع میں حالت کیا تھی؟
کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے۔ جو سخی صحابہ تھے نا، جیسے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سخاوت میں ان کی مثالیں نہیں ملتی، اتنا اللہ کی راہ میں دیتے، اور وہی ریٹرن آتا تھا۔ جتنا خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر واپس کر رہا ہے۔ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ 700 گنا بڑھا کر دے گا۔ کبھی اگر حالات تنگ ہو جائیں نا، مالی معاملات کٹھن ہو جائیں، تو اچھی نیت سے خاموشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں۔ اس ایک طریقے کو بھی آزمائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کاروبار میں تنگی آ رہی تو یہ طریقہ اپنائیں، یہ طریقہ اپنائیں، یہ اپنائیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اس کو بھی اپنائیں۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ 700 گنا دیتا ہے۔ خرچ کر کر دیکھیں، اللہ کا قرآن، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بات یا سوال ذہن میں تو پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔